आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, आजकल अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स की तबाही ज़बां ज़द आम है और ख़बरों और शह सुर्खियों का हिस्सा है। लॉस एंजल्स की तबाही देखकर एक दफ़ा तो साबिका उम्मतों पर खुदा के नाजिल करदा अजाब की तस्वीर हमारी आंखों के सामने घूम जाती है। इस कदर शदीद तबाही के पीछे क्या दुनियावी वजूहात हैं, उस पर तो मीडिया और तज्जियाकार बहस कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हम आपको आज की वीडियो में ये बताएंगे कि अमेरिका की तबाही और अमेरिका में आने वाले तूफ़ानों की आज से 1400 साल पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खबर दे चुके हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबात और रिवायात और इरशादात में सराहतन अमेरिका के 50 सितारों वाले झंडे और न्यू के नाम से शुरू होने वाली स्टेट्स जैसे कि न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यू यॉर्क और सुर्ख कौम जैसे कि रेड इंडियन और सफ़ेद तख्त यानी वाइट हाउस और उसके इक़्तिदार और उसके बादशाहों और उनके कुफ्र और जुल्म को सराहतन बयान किया गया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अमेरिका के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। नाजरीन, लबनान के नामवर मुहक्किक अल्लामा सैयद अली आशूरुल आमिली ने अपनी किताबों जफर इमाम अली और माज़ा काला अली अन आखिरुज़्ज़मान में इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा और कुछ रिवायात नकल की हैं। इमाम ने रिवायत में बलदुल अज़ीम का जिक्र किया है जिसके झंडे में 50 सितारे होंगे और ये सितारे आसमानी नहीं बल्कि ज़मीनी सितारे हैं। लेकिन बनी इसराइल का सितारा जो ढाल के दायरे के अंदर बना हुआ है और औलाद बनी इसराइल उसे यानी अमेरिका को निगल जाएंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, यहूदियों का मजहबी और नस्ली निशान स्टार ऑफ डेविड एक 6 कोनों वाला सितारा है जो इसराइल के झंडे पर भी बना हुआ है। असल में ये निशान एक गोल दायरे के अंदर 6 कोनों वाले सितारे का है जो यहूदियत और इसराइल की निशानी है। यहूदियों के एतकाद के मुताबिक ये सितारा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ढाल पर बना हुआ था। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसी ढाल के दायरे और उसमें बने सितारे को बयान फरमाया है। फिर हज़रत फरमाते हैं कि आखिरी वक्त में ये अरबों के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। वो अरब जिन्होंने अपने रसूल के दीन के चिराग को अपने हाथों से बुझाया होगा, ये उनकी ज़मीनों में दाखिल हो जाएंगे। अरब रोएंगे, चीखें और चिल्लाएंगे। फिर इमाम फरमाते हैं कि कोई बंद दरवाज़ा ऐसा नहीं होगा जिसे खुदा मेहदी के लिए नहीं खोलेगा। बेशक उस दरवाजे के पीछे समंदर हों या दरिया या ऐसे लश्कर हों जिन्हें तुम आज की दुनिया में नहीं जानते। बलदुल अजीम जिसे नई ज़मीन कहा जाता है, ये नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन उसमें सुर्ख चेहरों वाले लोग आबाद होंगे। नाजरीन, सुर्ख चेहरों और बलदुल अजीम अमरीका और सुर्ख सफ़ेद रंगत वाले अमरीकियों को कहा गया है। अमरीका इस वक्त अपने रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े तरीन मुल्कों में से एक है। नाजरीन, फिर हजरत ने दज्जाल के बारे में फरमाया है कि ये खुदा की सरजमीन पर कोहे सहून से नाजिल होगा और ज़मीन को ज़राअत और दूसरी चीज़ों से आरास्ता करेगा और बनी इसराइल के 50 शहरों को एक रस्सी से बांधेगा। अमरीक यानी अमरीका की सरजमीन जिसका रहनुमा बनी इसहाक और बनी इसराइल के साथ होगा, उसका साथ देगा। दज्जाल के हमरा एक आग और दूसरा खुराक का पहाड़ होगा। ज़मीन में फसाद फैलाने वाला और सरकशी का ख़्वाहां होगा। लोगों को अपने साथ जमा करेगा और अपनी दावत देगा। नाजरीन, दज्जाल के साथ आग के पहाड़ से मुराद अमरीकी वॉरफेयर यानी भयानक असलहा और खुराक के पहाड़ से मुराद अमरीकी डॉलर और अमरीकी मईशत की तरफ इशारा है। फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमरीक यानी अमरीका की सरजमीन में फितने फूट पड़ेंगे और ये उस वक्त होगा जबकि उन पर करामत की नेमत का साया फैला हुआ होगा। सारी दुनिया उनके लिए नेमतें मुहैया करेगी और ये ख्वाहिशात, आसानियों और दौलत में डूबे हुए होंगे। अमरीक यानी अमरीका की सरजमीन एक फितना है। ये उस वक्त तबाह होगा जब अपनी अय्याशियों और नेमतों के सैराब में गुम होगा और अपने उलूम यानी साइंस और टेक्नोलॉजी पर मगरूर होगा। आसमान में दूरबीनें लगाकर देखेगा।
ناظرین، جناب امیر نے جس دور میں یہ ارشادات فرمائے ہیں اس دور کے لوگ سیٹلائٹ اور ستاروں اور سیاروں کو دیکھنے والی طاقتور دوربینوں سے آگاہ نہ تھے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ سمندروں میں آبی مخلوق کی طرح اس کے جھنڈے ہوں گے، وہ وہاں آگ کو پانی اور مٹی کی شکل میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہاں حضرت نے امریکہ کی طاقتور آبدوزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ پانی اور مٹی سے آگ محفوظ کرنے سے مراد ہائیڈروجن جو کہ پانی سے حاصل کی جاتی ہے اور یورینیم جو مٹی سے حاصل کیا جاتا ہے سے چلنے والی آبدوزیں اور جنگی ساز و سامان ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان کا مذہب ان میں ظاہر ہوگا، جو اس کے شہروں اور وادیوں میں پھرے گا اور بیہودہ چیزیں پھیلائے گا۔ ناظرین، ان فکروں کو ہم امریکہ کے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو 100% یہی حالات ہیں۔ پوری دنیا اس وقت امریکہ کو نعمتیں اور معاش مہیا کر رہی ہے، اور امریکہ ساری دنیا کے وسائل، معاش اور نعمتوں پر قابض ہے، اور امریکہ میں ایسے گروہ اور فرقے پیدا ہو چکے ہیں جو شیطان کی پرستش اور قبالہ وغیرہ جیسے عملیات کی پیروی کر رہے ہیں۔ نیز بے حیائی پھیلانے والی ویب سائٹس اور آلات کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ناظرین، پھر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یعنی امریکہ اس آگ یعنی اسلحے کو پھیلاتا ہے جس سے انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے اور کمزوروں کو ڈراتا ہے۔ خدا اپنی حجت کو یعنی امریکہ کی سرزمین پر اتارے گا تو مسلمان ان کے ساتھ مل کر حجت خدا کو برا کہیں گے، کیونکہ وہ زور زبردستی نہیں روکیں گے اور اسی میں خوش ہوں گے۔ اسرائیل ان میں مردوں کے ساتھ بلند ہوگا جو سفید تخت کی ملکیت کریں گے اور زمین میں فساد پھیلانے کے خواہاں ہوں گے۔ انہیں کیا معلوم کہ اللہ نے ان سے پہلے کی بہت سی اقوام کو ہلاک کر دیا جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور زیادہ بڑی تعداد والے تھے، اور مجرمین سے ان کی خطاؤں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں امریکہ کے سفید تخت کا مطلب وائٹ ہاؤس ہے، جس پر اسرائیل یا یہودی قابض ہو جائیں گے۔ بادی النظر میں دیکھا جائے تو اب بھی وائٹ ہاؤس اور امریکی حکومت یہودیوں کے ہی زیر اثر ہے، اور امریکہ کی معیشت بھی یہودی ہی چلا رہے ہیں۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے امریکہ کی سرزمین پر نازل یا داخل ہونے کا منظر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مہدی آسمان سے امریکہ پر اترے گا، سورج کی روشنی سے بنے ہوئے کئی گنبدوں میں، جن کا نور اندھیروں میں چاند اور ستاروں کی مانند ہوگا، جو امریکہ کی سرزمین کو تباہ کر دیں گے، اور اللہ امریکہ کی سرزمین پر زلزلہ اور زمین کے کھسکنے اور دھنسنے کا عذاب نازل کرے گا۔ اس کی زمین اسے اپنے اندر سے ہی کھانے لگے گی، اور اس کے پانیوں میں طوفان برپا ہوں گے۔ جدید یعنی نیو کے نام سے کئی قومیں اور علاقے موجود ہوں گے۔ ناظرین، یہاں حضرت نے نیو یارک، نیو جرسی اور نیو میکسیکو کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نئے اور جدید ہوں گے، یعنی دولت جو جھوٹ بولنے والے اور سونا اکٹھا کرنے والے یعنی دولت مندوں کے شہر ہوں گے۔ وہ عبرت کا نشان ہوں گے، یہ خدا کے حکم سے بکھر جائیں گے۔ سخت محنت اور مشقت میں ان کا وقت ضائع ہوگا، اور اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا تو ان کا انجام قارون کی طرح ہوتا جو قوم موسیٰ میں سے تھا۔ اہل کتاب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یعنی مہدی سمندر سے سمندر تک اور زمین کے آخری سرے سے زمین کے دوسرے سرے تک حکومت کرے گا، لیکن ہم نے حق کی کتاب سے یہ جان لیا ہے کہ مہدی زمین سے باطل کا لباس اتار پھینکے گا اور حق کی تلوار اٹھائے گا، اور اگر اللہ کا وعدہ نہ ہو تو لوگ سختی میں مبتلا ہوتے۔ جب قائم آل محمد ظہور کرے گا اور حق کے ساتھ حکومت کرے گا تو چھوٹے بڑے تمام سمندروں اور زمین کے سب سے ادنا مقام سے لے کر سب سے اعلیٰ مقام تک وہی بلند ہوگا، اور اللہ یعنی امریکہ کی سب قوموں کو اس کے سامنے ذلیل کر دے گا، اور ہر زمین میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد ہوگا، اور اس کے خلاف کوئی نہ رہے گا۔ ناظرین، کتاب جفر میں یہ بھی روایت درج ہے کہ وہ یعنی امام مہدی علیہ السلام زمین کے مغرب میں امریکہ میں اس وقت نازل ہوں گے جب عورت عورت کے ساتھ اور مرد مرد کے ساتھ راضی ہوں گے، اور وہاں کے حاکم بے گناہ خون کے بہنے پر راضی ہوں گے، اور وہ خدا کے مقدس مقامات پر سونے کے ڈھیر لگائیں گے،
اور یہودیوں کی دعوت پر خنک پرندے پیش کیے جائیں گے، جیسے بڑی کشتی اور ذخیرہ رکھے گئے انڈے زہر اور آگ کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، یہاں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے پرندے، کشتی، انڈے، زہر اور آگ کا فرمایا ہے، جو کہ نہایت بلندی پر پرواز کرنے والے جنگی جہاز، جدید آبدوزیں، زہر اور آگ والے انڈوں سے مراد کیمیکل اور بارودی بم وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں تو پھر اللہ یعنی امریکہ پر عذاب نازل کرے گا اور آسمان سے بارش ہوگی اور زمین کے مغرب میں بڑی آگ بھڑک اٹھے گی، زراعت اور نباتات کو تباہ کر دے گی۔ وہ روشن نشانیوں کے ساتھ موت دیکھیں گے۔ ناظرین، اب آپ یہاں پر اپنی توجہ لاس اینجلس کے موجودہ آتشی طوفان پر مرکوز کریں اور دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے کس قدر پریسائزڈ اور ٹو دا پوائنٹ پیش گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ ابھی امریکہ میں نہ جانے اور کتنے آگ، پانی اور ہوا کے طوفان آنے ہیں جن کے سامنے امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور طاقت بے بس ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ امام عادل علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور ہمارا شمار ان کے ناصرین میں ہو۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔